بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی زد میں ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان اور آزاد کشمیر ہم سب لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ تو آج کل جو عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات جنم لے رہے ہیں، ایک کنفیوژن کا عالم ہے کہ ایک عام نزلہ زکام، کھانسی، الرجی اور کرونا میں کیا فرق ہے، کیونکہ عام آدمی یہی پوچھتا ہے ہم سے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کھانسی کرونا کی وجہ سے کھانسی ہے، یہ زکام، چھینکیں یا الرجی کرونا کی وجہ سے ہیں، یا عام موسمی زکام، بخار، نزلہ ہے یا عام الرجی ہے۔ تو باقی لوگوں کے لیے، ان کے نالج کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا ایسی بیماری ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے وجود میں نہیں تھی۔ یہ ساری دنیا کے لیے ایک نئی بیماری ہے۔ اس کی جو بھی علامتیں ہیں، جن میں ڈرائی کف ہے یعنی خشک کھانسی، ہلکا بخار، جسم کی تھکاوٹ اور الرجی لائک سائن اینڈ سمپٹمس، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض میں یہی علامتیں موجود ہوں۔ نو ڈاؤٹ کہ بعض مریضوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، اور بعض مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ان میں ایک علامت بھی نہیں ہوتی، اور جب ان کا ٹیسٹ کرونا کے لیے کروایا جاتا ہے تو وہ اس میں پازیٹیو آ جاتے ہیں۔ تو ایک لے مین کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے یہ کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی الرجی کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، یا پرانی کھانسی اور پرانے نزلہ کے مریض ہیں، ان میں تو وہ تو ان چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ البتہ وہ لوگ جن کے لیے یہ علامتیں نہیں ہیں، وہ زیادہ پریشان یا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اسٹریٹ فارورڈ ٹیسٹ اس کے لیے کووڈ-19 کا جو کچھ ہاسپٹلز نامینیٹ کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ فری آف کاسٹ یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو جائے تو فوراً جو نامینیٹڈ ہاسپٹلز ہیں وہاں میں رابطہ کیا جائے، وہاں پہ اسکریننگ سینٹر موجود ہے، وہاں آپ سے کوئی سوالات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو اسٹریٹ فارورڈ اس ٹیسٹ کے لیے بھیجا جائے گا۔ ان کیس آپ اس میں بدقسمتی سے پازیٹیو آ جاتے ہیں، پھر تو آپ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور جو کووڈ-19 کا ایک پروٹوکول ہے، یعنی گاڑی بھی ہاسپٹل کی اور سینٹر جو آئسولیشن سینٹر ہے وہاں کے عملہ آپ کو یہاں سے وہاں پہ لے جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نیگیٹو آ جاتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اب لاپرواہی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ تو کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس بیماری نے اپنا جو 14 دن کی ڈیوریشن ایک لائف پوری کرنی ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم یہ ایک بہت بڑا سورس بن سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پوری احتیاط کریں۔ ہم نے گلوز پہننے ہیں، ہم نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، ہم نے سینیٹائزرز کا اور پراپر بار بار ہینڈ واشنگ کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ انہی چیزوں کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ اپنے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس چیز سے کیسے بچنا ہے اور اپنے پیاروں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ ان لائن ہم نے وہ واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس ہی جانا ہے، اپنے پیرنٹس کے پاس، اپنے گھروں میں ہی جانا ہے۔ تو ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کے، بازاروں میں، مارکیٹس میں، ہاسپٹلز میں بغیر کسی بڑی ایمرجنسی کے بار بار جائیں گے تو ہم دوسرے کی انفیکشن لیں گے، اور یہ انفیکشن ہم اپنے گھروں کو لے جائیں گے۔ اور یہ نہ صرف بیماری کا باعث ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کسی پہلے سے شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں یا پہلی کمزور مریض ہیں، ان کے لیے موت کا باعث بھی اس طرح کی چیزیں بن سکتی ہیں۔ تو کیونکہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ الرجی بہت کامن ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کرونا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ دوائی آئے گی، کوئی ویکسین آ جائے گی، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن الرجی ہے جس کے ساتھ ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے، اور الرجی کے مریض ہمارے پاس
ہر موسم میں، وہ سردی ہو، گرمی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، ہمارے پاس الرجی کے مریض ضرور رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پولن سیزن میں ہی ہمارے پاس آئیں یا باہر میں ہی آئیں، کسی موسم میں الرجی اور کسی چیز سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ جیسے بعض لوگ الرجک ہیں پرفیوم سے، اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ کسی تیز خوشبو سے، بعض لوگ پینٹ سے ہیں، بعض لوگ کارپیٹ سے ہیں جو ہمارے تکیوں سرانوں میں جو روئی استعمال ہو رہی ہے، بعض اس سے، بعض لوگ پیٹ سے ہیں جنہوں نے گھر میں بلیاں کتے پالے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے الرجک ہیں۔ تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن جن لوگوں میں الرجی کی علامتیں بہت زیادہ سیویئر ہیں، یعنی جن کے لیے روزمرہ کے کام کرنا مشکل ہو گئے ہیں، تو ان کو تو چاہیے اس کا پراپر علاج کروائیں، اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس آئیں، اور الحمدللہ الرجی کی ویکسین سے لے کے چھوٹے بچوں کے لیے سیرپس، بڑوں کے لیے کیپسول اور ٹیبلٹ، ہر قسم کی دوائیاں موجود ہیں جن کے استعمال سے آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگین میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بڑا ہی آسان حل رکھا ہے ان چیزوں سے، اور بینگ مسلم صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی صاف ستھرے رہیں، تو ہمیں تو ان چیزوں کو خصوصی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا ڈریس صاف ہو، ہمیں بار بار ہینڈ واشنگ کی طرف جانا چاہیے، نہ صرف اپنوں بلکہ اپنوں جو ارد گرد کے ہمارے ماحول میں باقی لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں سمجھ لیں ہمارے ہی ہاتھوں میں ہیں، ہماری لاپرواہی سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم۔